سہیل عباس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بہت عرصے بعد دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں ہم اس چینل سے. ایک تو یہ کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ہیپی ہالیڈیز، ہیپی نیو ایئر، یہ جو بھی تہوار آپ مناتے ہیں. سردی کی زبردست لہر آئی ہوئی ہے پورے نارتھ امریکہ میں، خاص طور پہ مڈ ویسٹ اور نارتھ ایسٹرن امریکہ اپ ٹو کینیڈا. تو سب گھروں میں بند ہیں، آپ بھی گھر میں بند ہوں گے جیسے کہ. بہرحال یہ تو موسم ہے، یہ سائیکلز ہوتے ہیں. ان سائیکلز پہ مجھے ابھی ہم ایک سائیکل سے نکلے، ساکر یا فٹ بال ورلڈ کپ، میرے خیال ہے دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرنیشنل سپورٹ، جس کو سب سے زیادہ ٹیمیں کھیلتی ہیں. آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم اس میں 2-3 باتیں کریں گے. ایک تو اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ چیزیں، اسپیشلی جو پاکستانی سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں میں جو باتیں آئیں، اس نے کچھ سوال جو ہیں اٹھائے ہیں، جنم دیا ان سوالوں کو. تو کچھ اس کو لے کے بات کریں گے. میرے پاس 1-2 کتابیں ہیں جس پہ میں چھوٹا سا تبصرہ کروں گا، ریویو تو نہیں لیکن یہ کہ انٹروڈکشن. اور اس کے بعد آخر میں آپ ہمیں افتخار عارف کے کلام سے نوازیں گے. تو یہ آج کا پروگرام ہے. کوشش کریں گے کہ اس میں سب چیزیں کور ہو جائیں. جیسے کہ جو سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا فارمیٹ جو پہلے صرف کتاب ریویو کا تھا، اب ہم تھوڑا سا اس میں سے اپنے طریقے کو معمولی سے چینج کر کے اب ہم ڈسکشن کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. کتاب بھی اس میں آتی رہے گی جیسے جیسے اچھی کتابیں آتی رہیں گی. تو سب سے پہلے تو congratulations to everybody for going through this great World Cup. The best team won. جو سب سے بہتر ٹیم تھی وہ جیت گئی. اور یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کی سب سے اچھی تیاری ہو، سب سے اچھے فٹنس ہو، اچھی اسٹریٹجی. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ دونوں ٹیموں نے فائنل میں جم کے مقابلہ کیا. ارجنٹینا اور فرانس نے آخر تک ہمیں جو کہتے ہیں نا سیٹ کے ایج پہ رکھا. تو انجوائبل ایکسپیرئنس. اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں سامنے. ایک تو اس کی لوکیشن، قطر. تو اس پہ بہت سے لوگوں نے کئی باتیں کی. قطر نے بہرحال ایز اے ٹیکنیکل ہوسٹ دے پرفارم ویل، لیکن یہ کہ چونکہ قطر کا اپنا ایک ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے، اٹس اے مانر کی ایک بادشاہت ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں. اس جو اسٹیڈیم ہیں اس میں ورلڈ کپ میں جو یوز ہوئے ہیں فٹ بال اسٹیڈیمس، ان کی کنسٹرکشن میں جو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں یا جو لوگ اس میں کام آئے یعنی کنسٹرکشن کے دوران، اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں کی. اور پھر اس پہ سوال اٹھانے والوں کو لوگوں نے دبانے کی کوشش کی کہ بھول جاؤ، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جبکہ سب مزے کی بات یہ کہ جو 400-600 یا جو بھی نمبر ہے، اس میں سے کم 25% جو لوگ تھے وہ پاکستان سے تھے. باقی بھی جو لوگ تھے ساؤتھ ایشین تھے، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور کچھ اور ملکوں کے بھی لوگ ہوں گے. تو اس حوالے سے بات کرنے کو لوگوں نے کیوں سپریس کرنے کی کوشش کی، قطر کی بادشاہت کو کیوں پاکستان سے اتنا، عوام سے اتنا کیوں سپورٹ ملا، یہ کچھ ایک عجیب سی بات ہے. اس پہ کچھ آپ کے خیالات ہو جائیں. اس کے خیالات سے زیادہ میں اس سے پہلے احسان یہ بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ کھیل اٹ سیلف، کھیل میں ایسی کیا چیز ہے، اسپیشلی جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، اس میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو ایموشنلی اور ہر طرف سے ڈرا کرتی ہے اپنی طرف اور اٹیچ کرتی ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اچھی ٹیکنیک لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کی، یا پھر جو ہے وہ اسکلز اور اس کا پورا ایمبینس اتنا انگروس کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس میں کسی نے بڑی اچھی چیز لکھی کہ کھیلوں کا اور سیاست کا اور باقی اور بہت ساری چیزوں کا ایک انجوائمنٹ کا سٹرکچر بڑا سملر ہے. اور اس میں وہ سمجھاتے ہیں کہ وہ کیا انجوائمنٹ کا سٹرکچر ہے جس کی بنیاد پہ لوگ کھیلوں کے ساتھ جڑتے ہیں، خاص طور پہ انٹرنیشنل کھیل. شاید اتنے گیو یو اے پلیٹ فارم کہ وہ ہم بات کریں اس کے اوپر کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انجوائمنٹ آف لو ہے، اس کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ مل کر ایک ڈیزائر، کلیکٹیو ڈیزائر بنانا کہ یہ گیم جیتنا ہے ہم نے،
اور اس میں فیلنگ یہ آتی کہ صبح 4 بجے اٹھ کے میں دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب میں بھی شامل ہوں اس کی جیت میں. اور تو وہ سب لوگوں کی مل کر جو ایک امپورٹنٹ کٹ گیا اس میں سے. لیکن ٹھیک ہے, میں کہہ رہا تھا کہ ایک فیکٹر تو اس کا انجوائمنٹ آف لو ہے. اور میں سمرائز کر دوں چونکہ کچھ تھوڑا سا آپ کا انٹرنیٹ انسٹیبل تھا, تو آپ نے یہ بات کی کہ ایک کلیکٹیو ڈیزائر اور لوگوں کو اکٹھا ہو کے ایک جوش جذبے کے ساتھ گیم کو دیکھنا, اور یہ ایک پازیٹیو آؤٹ لیٹ ہے آپ کے. ایکچولی اسپورٹس کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے کہ انسانی جو ایگریشن ہے اس کو یہ ایک پازیٹیو آؤٹ لیٹ میں بدلتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ میدانی جنگ میں جا کر لوگوں کو ماریں. آپ کھیل کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکتے ہیں, اور اس میں آپ وہ جو جذبہ سا ہوتا ہے اس کو آپ ایک آؤٹ لیٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ پورا جو صورتحال تھی گیم کی, پاکستان سے آنے جو لوگ اس میں انوالو ہوئے جو سوشل میڈیا کے ذریعے, اور دوسرے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کا پورا زور اس کا جو سیاسی پہلو ہے اس کی جانب تھا. تو کھیل کو انجوائے کرنے سے زیادہ وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ذاتی طور پہ اوفینڈ ہوئے ہیں مغرب سے جو تنقید آئی یا جو میڈیا نے جو کہا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ریئل ہیں, یہ غلط تو نہیں ہے جو کہی جا رہی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت ہے تھوڑی سی کہ, اور بہت سے ممالک کو برداشت کر لیتے ہیں, آپ قطر کو کیوں نہیں کرتے, مگر یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ایز اے پاکستان بیسڈ پرسن یا پاکستانی لیونگ ابراڈ جب اس ڈسکشن میں انگیج کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سائیڈ لینا کچھ عجیب سا لگتا ہے. پاکستان کی فٹ بال ٹیم کوئی قابل ذکر نہیں ہے, پاکستان کا کوئی بہت زیادہ عوامی انٹرسٹ نہیں, حالانکہ ایک عوامی کھیل ہے. غریب آبادیوں میں اور گاؤں میں فٹ بال زیادہ کھیلی جاتی ہے, تو خیر وہاں بھی کرکٹ کامن ہو گئی غریب آبادیوں میں بھی, لیکن یہ کہ جنرلی اسپیکنگ لیکن اس کو کبھی ایسی پیٹرنیج نہیں ملی. تو لوگوں کا پورا جذبہ جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قطر کی بادشاہت کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو لیجیٹمائز کرنا, اس پہ بڑا زور تھا لوگوں کا. اور اگر کوئی پاکستانی تنقید کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آیا یا کسی نے کچھ کہا تو لوگ اس کو سمجھے کہ کاؤنٹر اٹیک کرتے تھے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا, یہ سب تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قطر نے اس پورے گیم میں بیلنس کرنے کی کوشش کی اپنا جو ان کا اسلامک مڈل ایسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے, اور پلس ان کا جو ایک خواہش ہے انٹرنیشنل ہوسٹ بننے کی, انٹرنیشنل میزبان بننے کی, اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے گیم کے شروع میں اس کو اسلامی ٹچ بھی دیا, ایک پریچر کو بھی بلایا جنہوں نے تبلیغ بھی کی, جو عام طور سے کھیلوں میں نہیں ہوتا ہے. ایون میں نے اس سے پہلے سنا نہیں کہ ایون سعودی عربیہ میں یا ایران میں بھی جو کھیل ہوتے ہیں اس میں کھیل کے افتتاحی دن کوئی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے. بہرحال وہ انہوں نے ایک اپنی سوچ کے حساب سے کیا, وہ شاید مسلم ممالک کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یا لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی ہم صرف اللہ گلہ تفریح نہیں کر رہے ہیں, ہم اسلام کا بھی خیال کر رہے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے جیسے تڑکا لگا دیا انہوں نے اسلام کا. تبلیغ کا اگر آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کے, چاہے اسلام ہو یا کوئی بھی, آپ اس کا کوئی موقع ہوتا ہے یا اس کے لیے آڈینس ہوتی ہے. اب آڈینس آئی ہے وہاں انوگریشن دیکھنا, آپ اسے اگر تبلیغ کرتے ہیں تو یہ ایک تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ اس لیے آئے تھے, سننا چاہتے ہیں, تو یہ ایک غیر ضروری سی چیز ہے. آج کل انٹرنیٹ ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں, تو یہ کچھ عجیب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اوپر سے فٹ کیا انہوں نے. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی. پھر اس کے بعد آگے بڑھے موراکو کے حوالے سے کچھ, کہ جس طرح موراکو نے اچھی ایتھلیٹسزم کا اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا, اس میں بہت سے دوستوں نے اس کو ان کی مسلمان ہونے کے حوالے سے بات کی کہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے ان کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے. اور بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں فٹ بال نہیں دیکھی یا پاکستان میں صرف کرکٹ دیکھتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, انہوں نے جناب موراکو کی ٹیم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. بہت سے مسلمان ممالک پہلے راؤنڈ میں نکل بھی گئے, سعودی عربیہ نکل گیا پہلی ایک دفعہ جیتنے کے بعد. تو کیا وہ کم مسلمان تھے, کیا وہ ان کی
ان کے کھیل میں کمی رہ گئی ہے کیا. تو یہ جو مکس کرتے ہیں لوگ کھیل کو اور دین کو, یہ کچھ عجیب, مجھے لگتا ہے یہ خاص ساؤتھ ایشین فینومینا بات کرنی بڑی ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں انسان کے, ایک تو جو انجوائمنٹ کھیل کی آ رہی ہے وہ ایک کلیکٹیو فیلنگ آف وننگ ٹوگیدر اور competition with the other کا فیکٹر ہے, مگر اس میں ساتھ میں ایک اور چیز ہے, انجوائمنٹ جو ہے صرف محبت سے نہیں آ رہی, اس میں ایک انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ نفرت سے بھی آ رہا ہے, جو کانسیپٹ آف ادر ہے. یا تو آپ آپس کی محبت کو زیادہ فلیئر اپ کر لیں, یا جس طرح بہت دفعہ کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ دوسرے مد مقابل کو بہت زور سے ادرائز کرتا ہے, اور وہ ایک نفرت کی انجوائمنٹ لوگ انجوائے کرتے ہیں. وہ نفرت کی انجوائمنٹ, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ نفرت کی انجوائمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, کہ نفرت میں کیا انجوائمنٹ ہے. انفارچونیٹلی نفرت کی انجوائمنٹ محبت کی انجوائمنٹ کے اوپر بھاری ہے انفارچونیٹلی, اور اس کے جو فورسز ہیں وہ اس چیز سے آتے ہیں کہ انسان نفرت جب کسی سے کر رہا ہے, اسپیشلی دا انفورسین یا انسین اینیمی سے, تو اس میں ایک سینس آف سیلف رائٹیسنس بڑا پرومیننٹ ہے. وہ عجیب سا اس کا نام میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اردو میں سینس آف سیلف رائٹیسنس کو کیا کہتے ہیں, یو مے بی ایبل ٹو گیو می بیٹر آنسر. اس میں اس نے لکھا کہ دعوی اتقا کہتے ہیں اس کو, سیلف رائٹیسنس, خود پارسائی کا دعوی اتقا. تو وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیزوں کو گلو کرتی ہے. جتنا بھی ادر یا جتنا مد مقابل نظر سے اوجھل ہے, وہ اتنا ہی فینٹیسی میں زیادہ ویلن ہے. ظاہری بات ہے دوسرے ملکوں کے ہر آدمی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے, اور ہم کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں دوسرے ملک کے جو مد مقابل کھیل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ادرائزیشن کی وجہ سے نفرت کی انجوائمنٹ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گا اکثر کہ دونوں پاکستان انڈیا کے کرکٹ کے درمیان بھی یہ چیز ہو جاتی ہے, میڈیا بھی اس کو فلیئر کرتا ہے, اس سے زیادہ لوگ انگیج ہوتے ہیں نفرت کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے زیادہ ان کو ویورشپ ملتی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے. تو دیر از این ایلیمنٹ آف دس ایول capitalist intervention in it too. تو یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ مجھے میرے اپنے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کھیلوں میں جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کھیل, پالیٹکس, ان سب چیزوں میں مد مقابل تو ہے, سٹرکچر تو سیم ہے پالیٹکس کا ہو چاہے, کیونکہ دیر آر لارج ڈائنامکس ہے گروپ کی. ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف مد مقابل, اور میرے اتنے سارے دوست, اور یہ سب مل کے انجوائے کر رہے ہیں, صبح 4 بجے سے جتوانے جا رہے ہیں پاکستان کو, اور ایک میرا دشمن ہے, وہ کتنا ایول دشمن ہے, وہ ساتھ میں ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک, بالکل صحیح کہا. اچھا, پھر آتے ہیں موراکو کی طرف. تو موراکو فٹ بال کی ہسٹری میں, ورلڈ کپ کی ہسٹری میں پہلی ٹیم, تیسری ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں پہنچی, جو جنوبی امریکہ اور یورپ کے باہر. اس سے پہلے 1930 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹیم تھی جو موسٹ لائکلی یورپینز پہ مشتمل تھی, کیونکہ اس زمانے میں تو امریکہ میں اتنی بھی فٹ بال نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے. اور ایک ٹیم ساؤتھ کوریا کی, اس سے کئی دہائیوں کے بعد سیمی فائنل. تو یہ پہلی ٹیم ہے اور مڈل ایسٹ اور افریقہ سے پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں, اور اپنی صلاحیت سے, اپنی پرفارمنس سے پہنچی. موراکو کی ٹیم کو سب نے سپورٹ کیا, اس کو سپورٹ تمام ممالک سے آئی جو فٹ بال دیکھنے والے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عرب کنٹریز یا مسلم کنٹریز, لیکن کچھ پاکستان سے جو لہریں آ رہی تھی اس سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان ان کو مجاہد اسلام یا مسلم دنیا کے چیمپئن کے طور پہ, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ. ایسا موراکو سے بھی نہیں آ رہا تھا کہ جیسے کہ موراکو والے وہاں فٹ بال کھیلنے نہیں بلکہ مغرب پہ تسلط کرنے یا ان سے بدلہ لینے گئے, مگر یہ چیز پاکستان سے زیادہ آپ نے محسوس کی. موراکو میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں پہ عرب نیشنلزم کا فیکٹر تھا. صحیح, بالکل. تو یہ فرق ہے کچھ ہمارے وہاں, کچھ اس طرح کی تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گئی کہ ہر بات کو, کھیل ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ہم اس کو اسلامی تاریخ کا جو ویو ہمارے ذہنوں میں, یعنی وہ ہسٹری جو میں بتائی گئی ہے, جس ہسٹری سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اون کرتے ہیں, اس کا رنگ ہر چیز پہ چھا جاتا ہے. بہت سال پہلے بچپن میں آپ کو یاد ہوگا جاپانیز ریسلر انوکی, جو بعد میں وہ تو خیر مسلمان بھی ہو گئے تھے بھائی, انتقال سے پہلے وہ پھر ہی پیسڈ اوے لاسٹ ایئر, لیکن جب ان کی کشتی ہوئی تھی
اکرم سے اکرم پہلوان، بالکل. ہاں. تو اس وقت کی کچھ آڈیو کلپس میں جس میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی یہ کفر و اسلام کا مقابلہ ہے اور اس طرح. تو یہ بہت عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے, یہ کوئی ابھی نئی بات نہیں ہے. بالکل. اور یہ اور جگہوں پہ بھی شاید ہوتا ہوگا اور مسلم ممالک میں, لیکن میرے تجربے میں نہیں ہے کہ اصل میں یہ. آپ دیکھیے احسان کہ کھیلوں میں جس طرح خیر سگالی اور انسانی برادری کے جذبات اجاگر کیے جا سکتے ہیں, اسی طرح بڑی خطرناک قسم کی دشمنی بھی اجاگر کی جا سکتی ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو کہ پری پارٹیشن پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے یہ کرکٹ جو تھی, ڈومیسٹک کرکٹ واز آرگنائزڈ آن سیکٹیرین لائنز. وہ ایک طرف محمدن کلب اور ایک طرف ہندو جم خانہ, وہ اسلام اور کفر کا میچ ہو رہا ہوتا تھا. پارسی کمیونٹی کا, اینگلو انڈین. تو یہ ان لائنز پہ برطانوی جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا تھا. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بیسٹ طریقہ ہے ان سے جذبے کو ابھارنے کا اور کھیل میں تھوڑا سا مزہ لینے کا. وہ نفرت کے جذبے کی وجہ سے ہوتا تو ہے. ہاں بالکل صحیح کہا. تو یہ کھیل پھر کھیل جب ختم ہوا, فائنل ہوا, بہت سے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ جی دونوں کافر قوم ہیں جو لڑ رہی ہیں, ارجنٹینا اور فرانس, تو دونوں بھاڑ میں جائیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو مطلب اتنی اچھے کھیل اور اتنے اچھے ٹورنامنٹ کے ساتھ ایسا ڈسمسو بیہیویئر. پہلی بات تو یہ کہ بھائی پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے انٹرنیشنل فٹ بال میں, تو آپ خامخواہ کیوں آفر کر رہے ہیں اپنی اوپینین, پھر اس کو اس نظریے سے دیکھنا. تو یہ ظاہر یہ انفرادی طور پہ ایک بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ ایسے تھے, بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی کہ جو پازیٹیو طریقے سے بھی انہوں نے اس کو دیکھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قطر نے ایکچولی اس ٹورنامنٹ کو بہت اچھی طرح آرگنائز کیا, بہت اچھا آرگنائز. اور یہ ایک انٹرسٹنگ فینومینا ڈیولپ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں. اب آپ کو پتا ہے 2029 میں ایشین ونٹر گیمز جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے, جو ان کا نیا شہر بن رہا ہے نیون سٹی کہیں, ہاں ریڈ سی کے پاس, وہ جو نیو یارک سٹی سے 30 گنا بڑا ہے, جو بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ونٹر اولمپکس جس کو کہتے ہیں, ایشین ونٹر گیمز جو ہیں, جس میں اسکیئنگ اور تمام چیزیں. تو یہ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنی انٹرنیشنل امیج کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, ایک اچھی بات ہے. یہ دس از دا رائٹ وے ٹو بیکم پارٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں کچھ بات, ذرا میرے ذہن میں ایک دو چیزیں اور بھی چل رہی ہیں, لیکن اس سے پہلے ایسا وہ جو آپ بڑی اچھی بکس دکھا رہے تھے, میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دکھائیں, وہ اس میں ایک بچوں کی جو کتاب ہے نا, دیٹس ویری گڈ ایکچولی. تو میں کتاب دکھاتا ہوں. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے انسٹاپیبل اس. یہ کتاب ہمارے جو فیوریٹ آتھر ہیں یووال نوآ ہراری, یہ مرر ہو گئی ہے اس میں, تو آپ کو شاید الٹا نظر آ رہا ہوگا. تو یہ کتاب جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے 10 سال اور اس سے اوپر کے بچوں سے اور بڑوں تک, اور اس کتاب میں تصویریں بھی ہیں. اس کی جو لینگویج ہے وہ خاصی آسان فہم جسے کہتے ہیں نا, تو اس کو آپ جس کو موقع ملے اس کو ضرور پڑھیں. یہ ہے ہیومن اچیومنٹ کی ہسٹری, یعنی غاروں میں ایوولوشن کے ارلی اسٹیج سے لے کر اور اس کے بعد اب تک 2022 تک کہاں کہاں کیا کیا آپ نے اچیو کیا ہے, پہیے کی ایجاد سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک. تو اس کو انہوں نے ایک بڑے آسان طریقے سے اور بچوں کے سمجھانے کے طریقے سے, مگر آخر میں انہوں نے ایک ورڈ آف کاشن یہ بھی کیا ہے کہ ہم جو ہیں ایز اے بنی نوع انسان, ہم اپنے آپ کو اپنی ہی اپنے ان ترقی سے اپنے آپ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ورڈ آف کاشن دیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترقی ایک جگہ پہنچ کے ہمیں تباہی کی طرف ایک دوسرے سے, جیسے نیوکلیئر وار یا ایسی کوئی چیز, یا انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس چیز کے ہمیں وہ رہنا چاہیے, محتاط رہیں. دوسری کتاب بھی انہی آتھر کی ہے, اس کتاب کا نام ہے سیپین. یہ جو کتاب ہم نے بہت پہلے
ریویو کی تھی وہ بڑوں کے لیے تھی, یہ کتاب بچوں کے لیے. اس میں آپ دیکھیں بالکل کامک بکس کی طرح سے انہوں نے اسی کانسیپٹ کو بچوں کے لیے کیا ہے کہ کیا ہومو سیپینس کی ہسٹری کیا ہے, یعنی ایوولوشن شروع ہوا, پھر پھیلے کیسے, ان میں کیا کیا کیسے کیسے ایوالو ہوئے, کہاں سے 1,00,000 سال پہلے یا 1,25,000 سال پہلے, پھر جو افریقہ سے نکل کے ٹریول کرنا, اور پھر نیانڈرتھال کے ساتھ ان کا انٹریکشن, اور پھر جو باقی چیزیں اگر جو پڑھنا چاہے اس کو ضرور پڑھے. تو اس چیز کو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے آسان الفاظ میں, ان کتابوں کا بہت سی یورپین اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اگر کوئی ہمت کرے تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پاکستان میں بھی کامن کر سکتا ہے, عام کر سکتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ حسن, یہ ایک بندہ بشر کے نام سے سیپین ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اردو میں. بالکل بالکل, آپ نے ذکر کیا تھا, تو وہ اس بندہ بشر کا ہی ایک چلڈرنز ایڈیشن سمجھ لیں, یعنی سیپین جو ہے, جو بڑوں کی جو سیپین تھی اسی کا ہی ہے سمجھ لیں. یہ بڑوں آپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی خراب ہو جائیں جلدی سے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں, انہیں صحیح بات بتائیں, اس کے بعد ان کی مرضی, وہ جو چاہیں فیصلہ کرنا چاہیں. بالکل. احسان, آپ نے جو بھی کہا نا کہ کرکٹ کے اندر یا فٹ بال میں یا کسی بھی چیز میں ہم ہمیشہ وہ میٹافرز کی طرف دیکھتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں. اگر کوئی اسلامی یا نیشنلسٹک باتیں ہوں, اس کے ہر چیز کے اندر وہ والا اینگل دیکھتے ہیں. تو وہ چیز مجھے مینلی جو ٹیری ایگلٹن کی باتیں ہیں اباؤٹ آئیڈیالوجی, وہ اس کی طرف میرا دھیان جاتا ہے. ان کے نزدیک وہی کہتے ہیں, ٹیری ایگلٹن از ون آف دا برٹشر ہے, اور ان کا بہت کام ہے آئیڈیالوجی کے اوپر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی چاہیے. یہ ہمیشہ بنی نوع انسان کی تاریخ کے ساتھ آئیڈیالوجی کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہم اپنی ریالٹی اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بناتے ہیں. آئیڈیالوجی میں بیسیکلی وہ سوچیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا ایڈمنسٹریشن ملک میں مشہور کراتی ہے, باتیں پش کرتی ہے, تاکہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل اور اکنامک پالیسیز کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اس میں امپورٹنٹ, جیسے پاکستان میں آئیڈیالوجی آف پاکستان از either اسلامک پاکستانی نیشنلزم اور اسلامک آئیڈیالوجی. کوئی بھی آئیڈیالوجی کسی بھی ملک میں ہو, اس کو ایک کانسٹنٹ, ایک مسلسل کرٹیسزم کا نشانہ بنتے رہنا چاہیے, تاکہ اس کے جو میٹافرز ہیں اس آئیڈیالوجی کے یا اس آئیڈیالوجی کے جو لنگوسٹک سگنیفائرز ہیں وہ ہمیشہ چیلنج رہیں. بہت زیادہ جہاں پہ ریجڈ آئیڈیالوجی بننا شروع ہوتی ہے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ہم ہر چیز, جو کوئی بھی ایونٹ دنیا میں ہو, کووڈ-19 ہو جائے یا ورلڈ کپ کرکٹ ہو جائے, T20 کا یا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو جائے, ہر جگہ آپ نے وہی فیملیئر سگنیفائرز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آئیڈیالوجی بہت زیادہ منجمد ہو تو اس میں جو لوگ بستے ہیں اس سوسائٹی میں, وہ اہل اعتبار بنتے چلے جاتے ہیں. یہ اہل اعتبار کی ٹرم جو ہے, یہ افتخار عارف صاحب کی پہلی دفعہ میں نے سنی, اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت ٹرم نہیں سنی تھی. ویسے تو اگر غور کیا جائے, چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو وہ نظم سنا دیں آپ. تو میں آپ کو نظم سناتا ہوں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انٹینس آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمیں سازشی تھیوریوں کی طرف پش کرتی ہے, اور سازشی تھیوریوں پہ یقین کرتی ہے. ہم امید کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسیح آئے گا اور مسائل ہمارے حل کر دے گا. وہ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار, عجیب بد نصیب لوگ ہیں. جو رات جاگی تھی وہ ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے, جو نام بھولنے کا تھا اس ایک نام کو گلی گلی پکارتے رہے, جو کھیل جیتنے کا تھا وہ کھیل ہارتے رہے. عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار, عجیب بد نصیب لوگ ہیں. کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا, کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا, لہو لہان ساعتوں کا فیصلہ نہیں ہوا. برس گزر گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا, وہ جل بجھا کہ آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی, وہ تیر کھا گیا کمان جس کی دسترس میں تھی. سپاہ مہر کو فصیل شب کا انتظار ہے, کب آئے گا وہ شخص, کب آئے گا وہ شخص جس کا سب کو انتظار ہے. ہم اہل اعتبار کتنے بد نصیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار. واہ, تو واقعی ہم اہل اعتبار ہیں.
تو اس بات پہ میرے خیال ہے ہم آپ کی آج کی جو نشست ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور پھر جیسے موقع ملے گا گفتگو اور کتاب کے ساتھ اور نظموں کے ساتھ واپس آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور سنتے رہیے، پڑھتے رہیے.